وادی سینا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کر کے اور من و سلوہ کی غذا فراہم کر کے ان پر احسان کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ ظاہری بات ہے جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہ کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتاتن حتاتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیک لوگوں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، اب یہ بستی کون سی تھی جس میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ یہ تو ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ ہاں، جو ابھی تک واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس بستی کا تعلق بھی اس زمانے سے ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی وادی سینا میں ہی تھے، لہٰذا غالب گمان یہی ہے کہ اسی جزیرہ سینا کا ہی یہ کوئی شہر ہوگا جس میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ مگر یہ بھی پاسبل ہے اس سے مراد شتیم ہو۔ یہ جو شتیم سٹی ہے یہ وہ لاسٹ سٹی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے گئے تھے، اور پھر وہاں پہ شتیم کے پاس اباریم کا پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ شتیم سٹی پرانے یریحو اور موجودہ جیریکو کے اپوزٹ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ شتیم کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ برائیاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے بنی اسرائیل پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ بائبل کی کتاب گنتی کے اندر یہ ساری ڈیٹیل اویلیبل ہے۔ اب جب فائنلی وہ سٹی فتح ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لوگ اس سٹی کے اندر انٹر ہو گئے، اللہ نے ان کو کہا کہ بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے انٹر ہونا اور کہتے جانا حتاتن حتاتن، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے اور نیک لوگوں کو مزید نوازیں گے۔ یعنی حکم تو یہ تھا کہ ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے مت گھسنا بلکہ نیک لوگوں کی طرح عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ داخل ہونا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اسی طرح تم بھی گردن جھکا کے عاجزی کے ساتھ سٹی کے اندر انٹر ہونا۔ اچھا، حتاتن کا جو ورڈ میں نے استعمال کیا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کی بجائے جو مفتوح قوم کی بستی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ درگزر کرنا اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے شہر کے اندر انٹر ہونا، کسی پہ ظلم و ستم مت کرنا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی انعامات کو جیسے بنی اسرائیل نے پہلے سے فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، اس حکم کی بھی بنی اسرائیل نے نافرمانی کی۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، مگر جو بات ان کو کہی گئی تھی یعنی کہ حتاتن حتاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب حکم تو دیا گیا تھا کہ حتاتن حتاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ اگر آپ میپ کو فالو کریں تو تاریخی واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مارا، ایلیم، رفیدیم سے گزرتے ہوئے کوہ سینا تک بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے آئے، اور 1 سال سے کچھ زائد مدت تک حضرت موسیٰ اس مقام پر ٹھہرے رہے۔ یہیں پر تورات کے کافی احکامات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کر لو، کیونکہ فلسطین تمہیں میراث میں دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر تبعیر اور حسیرات کے راستے دشت فاران میں تشریف لائے، اور یہاں سے آپ نے ایک وفد فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ قادس کے مقام پر اس وفد نے آ کے اپنی رپورٹ پیش کی۔ حضرت یوشع اور کالب یہ تو اس رپورٹ کو لے کے کافی زیادہ موٹیویٹڈ تھے، لیکن وفد کے باقی لوگوں نے ایسی حوصلہ شکنی والی، ایسی ڈی موٹیویٹڈ رپورٹ پیش کی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین کے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ 40 سال تک اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کی موجودہ نسل یوشع اور کالب کے سوا فلسطین کی شکل نہیں دیکھنے پائے گی، یعنی کہ جو موجودہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سب مر جائیں گے، اور پھر جو بچے تھے اس ٹائم وہ بڑے ہو جائیں گے، نئی نسل جو ہے وہ فلسطین کو فتح کرے گی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد دشت فاران، بیابان شور اور دشت سین کے درمیان مارے پھرتے رہے۔ امالکہ، اموریوں، ادومیوں، مدیانیوں اور موآب کے لوگوں سے
झगड़ते रहे, जंग करते रहे। जब 40 साल गुजरने के करीब आए तो अदूम की सरहद के करीब कोहे हूर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए हुए मोआब के इलाके में दाखिल हुए और इस पूरे इलाके को फतह करते हुए हसबोन और शित्तीम तक पहुंच गए। जैसे कि मैंने आपको वॉइस में बताया है पहले, शित्तीम वो आखिरी इलाका है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बनी इसराइल ने फतह किया था। यहाँ पे कोहे अबारीम भी है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और उसके बाद हज़रत मूसा के जो खलीफा अव्वल थे हज़रत यूशा, उन्होंने मशरक़ की जानिब से दरियाए उर्दन को क्रॉस करके पुराना शहर यरीहो और मौजूदा जेरिको या अरीहा इस सिटी को फतह कर लिया। ये बेसिकली फ़लस्तीन का पहला सिटी था जो बनी इसराइल के कब्ज़े में आया और फिर शॉर्ट टाइम के अंदर ही पूरा फ़लस्तीन फतह हो गया। ये बेसिकली बनी इसराइल की तारीख है कि वो मिस्र से निकल के फ़लस्तीन के अंदर कैसे पहुँचे। आप इस नक्शे को सामने रखते हुए इस सारी डिटेल को सुनते चले जाएं तो आपको आसानी समझ आ जाएगा कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल के कोहे सीना की सारी वादी को क्रॉस करते हुए फ़लस्तीन के करीब तक बनी इसराइल को ले गए थे। बाद में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन का पहला सिटी जिसका पुराना नाम यरीहो है और मौजूदा नाम जेरिको या अरीहा है उसको जिहाद करके फ़तह किया। तो इस तरह उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बाद में फ़लस्तीन यहूदियों के हाथों से निकल गया। अब चूँकि बाइबल के मुताबिक ये इलाका अल्लाह ताला ने यहूदियों के मिरास में दे दिया है और जो चीज़ बाइबल के मुताबिक यहूदियों के मिरास में अल्लाह की तरफ से मिल जाए उसको वो किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे उनको कोई नाजायज़ तरीका ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए इस वक्त मौजूदा फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, कत्लो गारत किए जा रही है, खून रेज़ी की जा रही है, किसी बच्चे बूढ़े औरत की कोई परवाह नहीं की जा रही, ये सब इसी वजह से है क्योंकि उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारी मिरास है और हमने इसको किसी भी तरीके से हासिल करना है।